حاسد وزیر پیارے بچوں، آپ نے ملا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ بہت ہنس مکھ اور نت نئے لطائف ان سے منسوب ہیں۔ ان کی ساری عمر بادشاہوں کے دربار میں گزری ہے۔ ہر بات پر مزاح کرنا ان کی عادت تھی۔ بادشاہ بھی ان سے بہت خوش تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے جلتے تھے۔ ایک مرتبہ ملا کو پیسوں کی ضرورت پڑی۔ بادشاہ نے وزیر خزانہ کو حکم جاری کیا کہ ملا کو اتنے دینار دیے جائیں۔ ملا نے واپسی کا وعدہ کیا، فلاں تاریخ کو واپس کر دیں گے، مگر بدقسمتی سے وہ اپنے وعدے سے پے پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے وہ دربار سے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو ان کی غیر حاضری ناگوار گزری تھی، کیونکہ ان کی موجودگی میں بادشاہ حشاش بشاش رہتا تھا۔ اکثر وزراء، عمراء اور تاجر ملا سے حسد کرتے تھے۔ بادشاہ نے ہر کارے بھیجے کہ پتہ کریں ملا دربار میں کیوں نہیں آ رہے۔ ہر بار ان کا بیٹا مختلف بہانے کر کے تنخواہ دیتا۔ دربار کے عمراء وزراء نے بادشاہ کو اکسایا۔ بادشاہ کو ملا پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کوتوال کو حکم دیا جیسی بھی ہوں ملا کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کوتوال نے سر جھکایا اور ملا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملا نے کھڑکی سے کوتوال کو دیکھ لیا تو نے بیٹے سے کہا کہ جب کوتوال پوچھے تو بتانا کہ ملا مر گیا ہے، اور خود چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ یہیں کوتوال نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملا کا بیٹا روحان سی آواز میں بولا تو ملا تو وفات پا گئے ہیں۔ کوتوال کو شک گزرا، کیونکہ یہ بھی کہ ملا کا بیٹا ہے، کوئی چکمہ دے رہا ہے۔ اس نے گھر کی تلاشی کا بہانہ سوچتے ہوئے کہا چلو اندر بیٹھ کر تعزیت کرتے ہیں۔ مجبوراً ملا کا بیٹا اسے گھر لے آیا، اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ ملا کی باتیں کرتے رہے اور کافی دیر وہ اس کے بیٹے کے ساتھ ملا کی باتیں کرتا رہا۔ نیچے ملا کو جو چوٹیاں کاٹ رہی تھیں، کوتوال گہری نظروں سے دوسرے کمروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلنے جلنے کی آواز سنی تو اس نے چارپائی کے نیچے جھانکا، جہاں ملا چھپے ہوئے تھے۔ کوتوال نے ٹانگ سے پکڑ کر انہیں کھینچ لیا اور کہا واہ جی واہ، آپ کا بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ آپ مر گئے ہیں۔ ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا یہ زندگی میں کوئی زندگی ہے، چارپائی کے نیچے سے نکلنا شرمندگی ہے۔ اس پر کوتوال کو ہنسی نکل گئی۔ وہ اسے پکڑے میلے کو چلے کپڑوں سمیت بادشاہ کے دربار لے گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ اس پر کوتوال نے سب ماجرا کہہ سنایا، جسے سن کر بادشاہ اور درباریوں کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار ملا سخت بیمار ہو گئے۔ دوست احباب عیادت کو آنے لگے۔ ملا کے گھر سے کچھ نہ ملا، کچھ کھا کر جاتے۔ ملا نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہا۔ جب عزیز رشتہ دار عیادت کو آئے تو ملا کے بیٹے نے کہا ملا صاحب آپ کیسے ہوں؟ آپ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، کوئی سیب انار کیلے ہوں تو ملا صحت مند ہوں۔ آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر ملا کو دورہ پڑ سکتا ہے۔ کچھ دوست رشتہ دار پھل وغیرہ لائے۔ فارغ وقت میں ملا اور اس کے گھر والے مزے سے پھل کھاتے۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا ملا سخت بیمار ہیں، وہ اپنے وزراء اور درباریوں کے ساتھ عیادت کو آیا۔ ملا کو علم تھا ان میں سے ایک وزیر ملا سے حسد کرتا تھا، ہر موقع پر بادشاہ کو ملا کے خلاف اکساتا تھا۔ ملا نے سب سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ خوشی خوشی عیادت کر کے گیا۔ اسے فخر محسوس ہوا۔ ملا نے بادشاہ سے پہلے اسے بلایا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو ملا سے ناراض ہوا کہ اس نے وزیر کو مجھ پر فوقیت کیوں دی۔ اس پر ملا نے کہا حضور گستاخی معاف، مجھے پتہ ہے وہ حاسد شخص ہے، مجھے ڈر تھا اگر میں مر گیا تو آپ سے پھر جنت میں ملاقات ہو سکتی ہے، مگر چونکہ وہ حاسد شخص ہے وہ دوسری ہونے کی وجہ سے بھی مجھ سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اس پر بادشاہ اور درباری مسکرانے لگے۔ بادشاہ نے کہا بے شک تم نے ٹھیک کہا، حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب اس وزیر پتہ چلا کہ ملا نے اس کی توہین کی ہے تو اس نے یہ بات دل میں رکھ لی، اور وقت گزرتا گیا۔ کسی بات پر ملا بادشاہ سے ناراض ہو گیا۔ اس حاسد شخص نے ملا کو بھڑکایا کہ ملا کو قتل کروا دیں۔ جب ملا کو پتہ چلا فلاں وزیر نے بادشاہ کو بھڑکایا ہے، وہ چپ آتا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور سر جھکا کر بولا بادشاہ معظم، مجھے پتہ چلے کہ آپ نے میرا سر قلم کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ تم نے ٹھیک سنا، ہم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ اس پر ملا ہاتھ باندھ کر بولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر غلام خود حاضر ہو گیا ہے، حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے، مگر ایک گزارش ہے۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ گزارش ہے کہ میں نے آپ کا نمک کھا کر پلا ہوں، اس لیے میں نے چاہتا کہ روز قیامت آپ میرے نہ قتل کا الزام آئے، آپ اجازت دیں تو وزیر کو مار ڈالوں، پھر آپ مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیں، اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے وزیر پوچھا اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا جہاں پناہ میری رائے یہ ہے، خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں ملا کو آزاد کر دیجیے تاکہ میں بھی اس کی تجویز پر بچ سکوں۔
اس طرح بادشاہ اور درباری ملا کی ذہانت کے مترف ہو گئے اور حاسد وزیر نے حسد سے توبہ کر لی۔ دیکھا پیارے بچوں، کس طرح حسد نہیں کرنا چاہیے ورنہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تو کسی شخص دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کا نشانے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔